الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن کریم کا ہر سپارہ انسان کو ہدایت، اصلاح اور فکری بیداری کی ایک نئی منزل پر لے کر جاتا ہے۔ 17واں سپارہ ہمیں غفلت سے جھنجھوڑنے، آخرت کی جواب دہی کا احساس دلانے اور انبیاء کرام علیہم السلام کی جد و جہد کے ذریعے یہ سکھاتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ قربانی، صبر اور استقامت کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ سپارہ ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے اور عقل کو سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس مقصد کے لیے گزار رہے ہیں۔ 17ویں سپارے کا بنیادی موضوع 17ویں سپارے کا بنیادی موضوع انسان کی غفلت ہے کہ انسان غفلت اور لاپرواہی کا شکار ہو رہا ہے۔ آخرت کی جواب دہی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اور تقریباً 17 کے قریب انبیاء کا ذکر کر کے 17ویں سپارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یاد دہانی دی ہے کہ سب کی دعوت اپنی قوم کے لیے یہی تھی کہ توحید پر کاربند رہیں اور ہدایت کے راستے کو اختیار کریں۔ اس سپارے میں اللہ رب العزت نے واضح کیا ہے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے اور عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی رہا ہے کہ اللہ کی بندگی اختیار کرو، شرک سے بچو اور عدل و تقوی پر مبنی زندگی گزارو تاکہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کر سکو۔ سورۃ الانبیاء میں مختلف انبیاء کے واقعات کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ مشکلات، آزمائشیں اور مخالفتیں ہمیشہ حق کے راستے کا حصہ رہی ہیں، مگر آخر کار بہترین انجام اہل ایمان کو ملا ہے۔ سورۃ الحج میں عبادات، قربانی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کی روح کو اجاگر کیا گیا ہے۔ آئیے پہلے اس سپارے کا بنیادی تعارف حاصل کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیگر تفصیلات کی طرف آئیں گے۔ 17ویں سپارے کا نام اقترب للناس حسابهم یہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہے کہ اب ہم تیار رہیں، ہمارا حساب دہی کا وقت انتہائی قریب ہے۔ اس سپارے کا آغاز سورۃ الانبیاء کی اس آیت سے ہوتا ہے۔ جہاں تک اس سپارے میں شامل صورتوں کا تعلق ہے تو یہ ہمارے پاس دو ہیں۔ سورۃ الانبیاء مکمل طور پر اس میں آئی ہے اور سورۃ الحج بھی مکمل طور پر اس سپارے میں آتی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس سپارے کی زیادہ تر آیات مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے بنیادی موضوعات کیا ہیں۔ اللہ رب العزت میں 17ویں سپارے میں جو موضوعات ڈسکس کیے ہیں ان میں سے کچھ میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ موضوع نمبر 1 ہے لوگوں کو ان کی غفلت سے خبردار کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے قریب ہونے کا اعلان۔ کفار کو سابقہ جھٹلانے والی امتوں کی مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ جن امتوں نے اللہ تعالیٰ کے کلام کا مذاق اڑایا اور اپنے انبیاء کی تکذیب کی، آخر کار ان کا انجام کیا ہوا۔ اسی طرح سے اس سپارے میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کے مناظر کیا ہیں اور اس کائنات کا انجام آخر کار کیا ہوگا۔ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل موجود ہیں جن کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس سپارے میں تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے اور ان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ انبیاء کی دعائیں کیوں قبول ہو جاتی تھیں، یہ بھی آج ہم سیکھیں گے۔ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی اور انبیاء کی دعائیں ہمیشہ کیوں اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی منزل تک پہنچی۔ عقلی دلائل کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے وجود کا اس بات کیا گیا ہے۔ اس سپارے میں بیت اللہ کی تعمیر اور کل انسانیت کو حج کی دعوت دی گئی ہے۔ حج کے احکام، منافع اور تقوی کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ قتال کے حوالے سے بھی خصوصی خطاب اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور جھٹلانے والوں کا انجام، جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو جھٹلاتے رہے ہیں، جو سابقہ دور میں امتیں گزری ہیں، آخر کار ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے کا اجر کیا ہے، اور مثالوں کے ذریعے کفار پر حجت قائم کی گئی ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس سپارے میں اللہ رب العزت نے کچھ نمایاں قصوں کا ذکر بھی کیا ہے۔
ان میں سے چند یہ ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جب انہوں نے بتوں کو توڑ ڈالا، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فیصلے کا قصہ جو کہ ایک شخص کی کھیتی اور ایک شخص کی بکریوں کے حوالے سے تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور ان کے صبر کا قصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کی اور حج کے لیے کل انسانیت کو پکارا، حضرت زکریا علیہ السلام کا بڑھاپے میں اولاد طلب کرنا، یہ قصہ بھی اس سپارے میں موجود ہے۔ یہ ہیں وہ تمام بنیادی موضوعات جو کہ سپارے کے بنیادی تعارف کے لیے ضروری ہیں۔ قرآن کریم کا مجموعی موضوع ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کی ہدایت ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ کتاب ہدایت نامہ ہے، اور ہدایت کے جو ارکان ہیں ان میں توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ یعنی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں توحید پر ایمان لانا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی رسالت پر ایمان لانا ہے، اور آخرت کی زندگی اور قیامت کے قائم ہونے پر ایمان لانا ہے۔ 17ویں سپارے کا یہی مرکزی موضوع ہے۔ یہ سپارہ واضح کرتا ہے کہ قرآن کریم صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی کو بدلنے والا کلام ہے۔ انبیاء کے واقعات محض تاریخ نہیں، بلکہ ہر دور کے انسانوں کے لیے عملی رہنمائی ہیں۔ عبادت، قربانی اور جد و جہد کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم رسمی طور پر نمازیں پڑھ لیں، حج کر لیں اور عمرہ کر لیں، بلکہ ہمیں اس کے عظیم مقصد کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے وضع کی ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ایک با مقصد، با عمل اور با اخلاق زندگی اختیار کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس سپارے کے جو بنیادی موضوعات ہیں ان کی کیا تفصیل ہے۔ سپارے کا آغاز ہی ایک اہم خبر سے اور اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اہم اعلان سے ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کی غفلت سے خبردار کر دیا گیا ہے۔ ہم انسانوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم انتہائی لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کوتاہی کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور قیامت قریب آ چکی ہے، وہ ہمارے سر پہ آ کھڑی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سپارے کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں، لہو و لعب اور وقتی مصروفیات نے انسان کو اللہ سے بھی غافل کر دیا ہے اور آخرت کے بارے میں بھی بے فکر کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہاں واضح کر رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں مسلسل ظاہر ہو رہی ہیں، مگر انسان لاپرواہی میں مبتلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق نت نئی بیماریوں کا ظاہر ہونا، کثرت کے ساتھ زلزلوں کا آنا، دھوکہ دہی کا عام ہونا، خیانت کا عام ہونا، بد اخلاقی کا پھیل جانا، رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، ہمسایوں کے ساتھ بدسلوکی، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں اور یہ ظاہر ہو رہی ہیں۔ اللہ رب العزت اس سپارے میں یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ غفلت محض لا علمی نہیں بلکہ شعوری بے پرواہی ہے۔ جان بوجھ کر انسان غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ اس سے اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں۔ قرآن کو سنتے ہیں مگر دلوں پر اثر نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو کھیل سمجھتے ہیں اور اپنے انجام کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہی وہ غفلت ہے جو بالآخر انسان کو ہلاکت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے کہ اسی سپارے میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کی مثالیں دے کر بیان کیا ہے کہ جو قومیں اپنے انبیاء کی تکذیب کرتی ہیں اور جو قومیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتی، اس کا مذاق اڑاتی رہیں، آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کا مذاق اڑانے والی قومیں ہمیشہ خسارے میں رہیں۔ یہ تنبیہ یا یہ خبردار کرنا محض قصہ گوئی نہیں ہے، ہمیں کہانیاں نہیں سنائی جا رہی بلکہ زندہ مثالیں بتائی جا رہی ہیں۔ ہم سے پہلے اس روئے زمین پر ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اسی غفلت کا ارتکاب کیا اور آخر کار ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہوئیں۔ اور ان قوموں کی مثال اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مہلت کو کمزوری نہ سمجھیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی گرفت آتی ہے تو اس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے 17ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے
تقریباً 17 کے قریب انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی امت دراصل ایک ہی امت ہے، ان کا دین بھی ایک ہی دین تھا، وہ سب توحید کی دعوت دینے والے تھے، فرق صرف زمانے اور شریعت کے جزوی احکام میں تھا، مگر پیغام اور ہدایت کا پیغام یہی رہا ہے کہ ہم سب نے توحید کے راستے کو اپنانا ہے، اپنے رب کی عبادت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس سپارے میں قیامت کے مختلف مناظر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چونکہ قیامت قریب آ چکی ہے، لہٰذا اعمال ناموں کا پیش ہونا، سب کے سامنے ہم سب کا حساب لیا جائے گا، میزان عدل نصب کر دیا جائے گا، جنت اور جہنم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور آخر کار اچھے اور برے لوگوں کا انجام بھی بتا دیا ہے۔ یہ مناظر دراصل ہمیں بیدار کرنے کے لیے ہیں کہ کیا ہم اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں۔ ان مناظر کو بیان کرنے کا مقصد خوف پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم انسانوں کو سنبھلنے کا موقع دینا ہے کہ ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے اعمال درست کر لیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو ترک کر دیں اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے پر آ جائیں، تاکہ آخرت جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ 17ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور وحدانیت کے ہمیں دلائل دیے ہیں۔ اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں کہ ذرا اس آسمان اور زمین کی تخلیق کی طرف نظر دوڑائیں۔ جس ہستی نے اتنا شاندار اور طاقتور نظام قائم کر رکھا ہے، کیا وہ قیامت برپا کرنے پر قادر نہیں ہے؟ پھر اللہ رب العزت ہمیں زندگی اور موت کے دلائل دیتے ہیں کہ ذرا اپنی تخلیق پر غور کرو، کیا تم نے اپنی تخلیق خود کی ہے یا اس کو ہم کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت ان تمام نشانیوں سے ثابت ہوتی ہے، حتیٰ کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ان نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم شرک کی نفی کر دیں اور توحید پر کاربند ہو جائیں اور ہدایت کے راستے کو اختیار کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی 17ویں سپارے میں ملتا ہے اور انتہائی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، کیونکہ وہ ابو الانبیاء ہیں۔ ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، ان کی توحید، قربانی اور استقامت کو نمایاں کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی، آگ میں ڈالے جانے والے واقعے اور ہجرت جیسے امتحانات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکمل صبر کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ پر یقین کیا، جو کہ ہر دعوت دین یا دین کا کام کرنے یا اولاد کی تربیت کرنے یا اپنے طالب علموں کی تربیت کرنے والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ 17ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے بہت ساری مثالیں دینے کے بعد کہ کس طرح انبیاء کرام دعائیں کرتے تھے اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا۔ اس کے پیچھے ایک راز ہے، وہ راز ہمیں بھی سیکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام نیکیوں میں سبقت لے جانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو یہ لپک پڑتے اور فوراً اس کو کرنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں تھا، وہ اللہ سے امید رکھنے والے تھے اور خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے تھے۔ یہ قبولیت دعا کا ایک سنہری اصول ہے جو ہر مومن کے لیے کھلا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم زندگی میں سکون اور اطمینان پائیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت حاصل ہو، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے خاطر ان تمام کاموں کو چھوڑنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، نیکی کا راستہ اپنانا ہوگا، بلکہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ دعا صرف الفاظ نہیں ہے، بلکہ یہ کیفیت ہے، عمل اور اخلاص کا مجموعہ ہے۔ جب تک ہم دعا کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، ہماری دعائیں قبولیت کی منزل تک نہیں پہنچ پائیں گی۔ پھر 17ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے عقلی دلائل کے ذریعے اپنے وجود کا ثبوت دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ غور کریں، زمین کی مردہ حالت کے بعد بارش سے زندہ ہو جانا، یعنی وہی زمین جو مردہ ہوتی ہے کس طرح بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔ انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل، کیسے انسان اپنی تخلیق کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور اس کائنات کا ایک منظم نظام اس بات کی واضح دلیل ہے
کہ ایک انتہائی قدرت والی زبردست قسم کی حکمت سے بھرپور شخصیت یا ذات موجود ہے جو ہر چیز کو پیدا کرنے اور دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بھی پیدا کیا اور مرنے کے بعد وہ دوبارہ ہمیں زندہ کرنے پر اسی طرح قادر ہے جس طرح مردہ زمین پر بارش پڑتی ہے تو وہ سرسبز اور خوشحال ہو کے زندہ ہو جاتی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور حج کی دعوت کے حوالے سے بھی اس سپارے میں کچھ تفصیلات ملتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے انتہائی فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، اور یہ محض ایک عمارت کی تعمیر نہیں تھی بلکہ توحید، اطاعت اور قربانی کی علامت یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور نوٹ کیجئے کہ یہاں پر نیک اور فرما بردار اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اپنے والد کے ساتھ نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی اولاد عطا فرمائے جو نیکی کے کاموں میں ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کو انسانیت کے لیے مرکز ہدایت بنایا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے اور اللہ کا گھر مرکز ہدایت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی تعمیر کر کے فارغ ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو ایک حکم اور دیا، اور وہ حکم یہ تھا کہ اب وہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے اپنے رب سے فرمایا کہ میں بلا تو لوں لیکن میری آواز سب تک کیسے جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کھڑے ہو کے آواز لگاؤ، تمہاری آواز کو کل انسانیت تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ لوگوں اللہ کے حج کے لیے، اللہ کے گھر کے حج کے لیے آ جاؤ۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ صدا زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہو کر قیامت تک کے لیے کل انسانوں کو سنائی دی۔ آج دنیا کے ہر کونے سے انسان لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اسی صدا کے جواب میں اللہ کے گھر کی طرف ہر سال حج کرنے کے لیے چلے آتے ہیں۔ یہاں پر پھر دیکھیے کہ حج کے احکام کو بھی بیان کیا گیا، اور حج کے احکام بیان کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا گیا کہ کس طرح انہوں نے اس گھر کو تعمیر کیا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک فرما بردار پیغمبر تھے اور ان کا بیٹا بھی اسی طرح سے اپنے والد اور اللہ کا فرما بردار تھا۔ حج کے احکام اور اس سے حاصل ہونے والے روحانی فوائد اور دنیاوی فوائد پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور تقویٰ کا مقصد بھی 17ویں سپارے میں بیان کیا گیا ہے۔ قربانی، طواف، سعی اور دیگر مناسک دراصل اللہ تعالیٰ کی یاد اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضع کیے ہیں، اور جب ہم حج کرتے ہیں تو اس سے اللہ رب العزت کی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ ہو جاتی ہے۔ حج انسان کے اندر اخوت، مساوات، صبر، قربانی، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ اس طرح حج سے نہ صرف ہمیں دنیاوی فائدے حاصل ہوتے ہیں بلکہ ہم بہت اسٹرانگ اسپرچول یا روحانی فوائد لے کر بھی اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں۔ اسی طرح سے شاعر دین کے تحفظ کے لیے قتال کی اجازت دی گئی۔ اسلام میں قتال کا تصور جارحانہ نہیں بلکہ دفاعی ہے۔ مظلوم مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، اور یہ اجازت دین کی آزادی اور عبادات کے تحفظ کے لیے تھی۔ اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ اگر ظلم کے خلاف مزاحمت نہ کی جائے تو مساجد، عبادت گاہیں اور دینی اقدار سب پامال ہو جائیں، لہٰذا قتال ایک ذمہ داری ہے نہ کہ مقصد۔ 17ویں سپارے میں اللہ رب العزت نے دلوں کی اقسام بھی بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ انسانوں کے دل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ بیمار دل جو شک اور منافقت میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ وہ دل ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ترجیح دیتے ہیں، گناہوں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، بلکہ گناہوں کے کاموں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں سخت دل ہیں جو نصیحت سے متاثر نہیں ہوتے، ان پر سرے سے اللہ تعالیٰ کا کلام اثر انداز نہیں ہوتا، اور مخبت دل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر رو پڑتے ہیں، نرم ہونے لگتے ہیں، جو عاجزی، خشوع اور اطاعت اختیار کرنے میں تاخیر نہیں کرتے۔ مخبت دل والے ہی اصل میں ہدایت یافتہ ہیں،
جن پر اللہ تعالیٰ کے کلام کا اثر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں احترام سے جھک جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اپنے دل کا محاسبہ کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم کس قسم کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں شامل ہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں یہ مذبذب ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمیشہ شک میں رہتے ہیں، متردد ہوتے ہیں، ریلکٹنٹ ہوتے ہیں، نہ یہ مکمل انکار کرتے ہیں، نہ مکمل یقین پر ہوتے ہیں، اور یہی شک انہیں حق قبول کرنے سے روکتا ہے، اور یہ ہمیشہ بے سکونی کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ یہ کیفیت اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان دل کا سکون ہے اور مسلمان کو یقین عطا کرتا ہے، جبکہ کفر اضطراب اور بے چینی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کا ذکر بھی اس سپارے میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رزق کی بشارت عطا کی ہے۔ جو لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے دین کی خاطر اپنا وطن، مال اور آسائشیں قربان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتر راستے کھول دیتا ہے۔ ہجرت صرف جگہ کی تبدیلی نہیں، بلکہ ہجرت کا مطلب گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جانا بھی ہے۔ ہجرت قربانی، صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل کا نام ہے، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اصحاب کہف کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اس سپارے میں کچھ نمایاں قصے بھی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے بتوں کو توڑا اور اپنی پوری قوم کی مخالفت مول لی، لیکن توحید کے راستے کو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے کو ترک نہیں کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی کھیتی کے بارے میں فیصلے کا ذکر بھی ہے کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں اور دوسرے کی کھیتی تھی۔ رات کے وقت بکریاں کہیں کھیت میں گھسیں اور کھیت کو تباہ کر دیا۔ اگلے دن وہ شخص شکایت لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ بکریوں والے سے بکریاں لے کے کھیت والے کو دے دی جائے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ اس فیصلے کو تبدیل کیا جائے، اور فیصلہ کچھ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ جس شخص کا کھیت ضائع ہوا ہے اس کے حوالے بکریاں کی جائیں، اور وہ کچھ عرصے تک ان بکریوں کو پالے پوسے اور ان سے فائدہ اٹھائے، مالی فائدہ اٹھائے، اور جس شخص کی بکریاں ہیں اس کے حوالے کھیت کیا جائے تاکہ وہ اس کو دوبارہ سنبھالے، اس میں فصل لگائے، اور جب کھیتی واپس اسی حالت میں آ جائے تو کھیتی والے کو اس کی کھیتی اسی حالت میں واپس کی جائے، اور کھیتی والا بکریاں جو ہے بکریوں کے مالک کو واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ پسند آیا کیونکہ یہ انتہائی حکمت پر مبنی تھا اور دونوں فریقین کو کسی بڑے نقصان سے بچانے والا تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ روایات کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو جاتی ہے، ان کی زوجہ محترمہ کی عمر تقریباً 92 یعنی 92 سال کے قریب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا۔ دونوں اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور دوبارہ دیکھیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے لیے کی جانے والی دعا کو ہمارے لیے مثال بنایا ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کیوں کی کہ ہمیں اولاد عطا کرے؟ اس لیے نہیں کہ ہم خوش ہوں یا وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دین کا وارث عطا فرما۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو بنی اسرائیل کو کون دین کا راستہ اور ہدایت کا راستہ دکھائے گا؟ لہٰذا انہوں نے ایک ایسی اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ جو ان کے بعد دین کے پیغام کو اور اسلام کو زندہ رکھے اور اس پر عمل کرتا رہے، اور پھر آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اولاد عطا کی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے اس سپارے میں تقریباً 17 کے قریب انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ہی سپارے میں اتنے زیادہ انبیاء کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ہدایت کے راستے پر چلنے والوں کو تسلی دی جائے کہ مشکلات ہم سے پہلے انبیاء نے بھی برداشت کیں اور ہدایت کے راستے پر چلنے والوں نے بھی برداشت کیں، جیسے کہ اصحاب کہف اور دیگر انبیاء ہیں۔ دعوت کا ایک ہی مرکزی پیغام ہمیشہ سے اور ہدایت کا ایک ہی مرکزی پیغام رہا ہے، توحید، عبادت الہی اور اطاعت رسول۔ صبر، استقامت اور توکل کی عملی مثالیں ہمیں ان انبیاء اور ہدایت یافتہ نیک افراد کی زندگی میں ملتی ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر 17 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔
اس سپارے سے ہمیں اپنی زندگی کے لیے عملی کیا پیغام ملتا ہے؟ آئیے اختتام پر ہم اس کو ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس سپارے میں اللہ رب العزت نے ہمیں عملی طور پر یہ پیغام دیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد صرف دنیاوی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ ہمیں اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے اور یہ ساری نعمتیں اس لیے عطا کی گئی ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں اور اپنی آخرت میں کامیابی کا انتظام کر لیں۔ سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر چلنے کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے، نیکیوں اور عبادت کی اہمیت بیان کی گئی ہے، صبر اور استقامت اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ سپارہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنا، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا، ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی خوشی کو مد نظر رکھنا ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 17ویں سپارے کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انبیاء اور صالحین کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات، قربانیاں اور نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن نیک اعمال کے ساتھ ان کے بہترین انجام کے ساتھ نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔